أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ معاملہ تو میرے اللہ اور اس کے حبیب اور میرے درمیان ہے۔ جب والدین کو درمیان سے ہٹا دیا تو میں نے کون؟ ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے۔ میری طبیعت میں سختی نے ہیجان برپا کر دیا۔ شام تک تصور ہی تصور میں ایمن صاحب سے دو بدو ٹاکرے کا مقابلہ کرتی رہی۔ گھر کے دیگر افراد یعنی عالمات بہنیں میرے ہیجان شدہ چہرے کا جائزہ لیتی رہی۔ کچھ کہنے کو الفاظ ڈھونڈتی رہی لیکن الفاظ بے سہارا۔ وہ مجھے کون سے الفاظ کا سہارا دیتی جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کا مضبوط سہارا میرے جذبات کو قابو کیے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں جائے نماز سے اٹھ نہ سکی، نہ جانے کیوں، یہ میں خود بھی سمجھ نہ سکی۔ وہیں بیٹے ذکر و اذکار میں مشغول رہی، نفلی سجدوں کا مزہ لیتی رہی۔ کیا کہوں قرب سجدے کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسماں میں۔ اللہ اکبر کی صدا نے سجدے سے جگایا۔ اٹھ کر اللہ کی اس دعوت کو لبیک کہا۔ اذان ختم ہوئی، درود و دعا کے بعد نماز عشاء میں مشغول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر ابھی میں مصلی پر بیٹھی ہی تھی کہ باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک دم سے دل دھڑک اٹھا کہ ہو نہ ہو میرا بلاوا ہے۔ پڑوس کے بچے نے گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ آنٹی خورشید کی والدہ نے مجھے بتایا۔ آنٹی نے کہا بیٹا گاڑی آ گئی ہے، میری دعا ہے کہ آپ یہ منزل بھی کامیابی سے سر کر لے۔ میں نے کہا آنٹی آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کی دعائیں اور ڈارس کے سائے تلے خود کو بڑا محفوظ سمجھتی ہوں، اندر دوسرے کمرے میں چل کر بیٹھ جائیے گا۔ آنٹی نے کہا اچھا بیٹا چلو، اللہ حامی و مددگار ہے۔ میں آنٹی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی اپنے منزل کی طرف چل دی۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ مدرسے کے قریب پہنچنے پر بڑی پیاری آواز میں نعت شریف کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ ایسے معلوم ہوا جیسے تقویت سے لبریز کوئی ٹانک ہے جو جسم میں بجلی کا کرنٹ بن کر سرایت کر رہا ہے۔ دماغ و جسم میں اتنی گرمی بڑھ گئی کہ میرے کانوں کی لوئیں تپ گئی۔ میں جیسے ہی آفس کے کمرے میں داخل ہوئی، سامنے ہی حفیظ بھائی کی جگہ پر کسی اجنبی کو بیٹھے دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس مہمان کی وجہ سے مجھے دوبارہ آنا پڑا ہے۔ میں خاموشی سے بتائی ہوئی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ وہ 2-4 پولیس کے آفیسر بھی تھے لیکن حفیظ بھائی نہیں تھے۔ میرا پولیس آفیسر نے اس مہمان سے تعارف کرایا، ان کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ میں مہیش ملہانی صاحب ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھے، جو کچھ آپ سے پوچھے آپ بالکل آزاد ہیں کہ ان کو آپ مطمئن کریں، کسی قسم کا خوف و ڈر محسوس نہ کرے۔ آپ عاقل و بالغ ہے، آپ کا اپنے بارے میں جو فیصلہ ہوگا طرفین کو قبول ہوگا۔ ایمن صاحب نے کہا بیٹا آپ بھگوانی ہی ہونا۔ میں نے کہا نہیں انکل میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں عائشہ ہوں۔ ایمن صاحب نے کہا ٹھیک ہے، نام سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے والدین سخت پریشان ہیں، آپ اپنے والدین کے گھر جائیں، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا ذمہ ہے۔ والدین کو دکھ دینا اچھی بات نہیں، کسی نے آپ کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے تو مجھے بتاؤ، بالکل بھی نہ ڈرو، سچ سچ بتاؤ۔ میں نے کہا انکل اب خدا کے سوا مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، اس کے خوف کے سامنے نہ آپ ہیں نہ والدین۔ بے بقا محبت نے پائیدار محبت کو پا لیا ہے۔ والدین کی پریشانی چند روزہ ہے، ان سے کہیں کہ میری طرح اس بے بقا محبت پہ صبر کر لیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔